ہم نے کم سے کم اتنی تو تعلیم حاصل کی ہوتی، ہم دین کے اتنا تو قریب کم سے کم ہو گئے ہوتے کہ ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے، والد کا، والدہ کا، بھائی کا یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ان کے مرنے کے بعد میں ہم فاتحہ خوانی کریں اور انہیں ایصال ثواب کر سکیں۔ آج ہوتا یہی ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب ڈھونڈتے ہیں کہ لاؤ فاتحہ پڑھنے والے الگ سے لے کر کے آؤ، غسل دینے والے الگ سے لے کر کے آؤ، کفن کاٹنے والے الگ سے لے کر کے آؤ۔ یار کیا اتنا بھی ہم نہیں سیکھ سکتے؟ یہ جو ضروری باتیں ہیں کہ ہاں غسل کیسے دیا جاتا ہے میت کو، فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے۔ فاتحہ کا جو مقصد ہے وہ ایصال ثواب ہی تو ہے، مرحوم کو ایصال ثواب ہی تو پہنچانا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مرنے کے بعد میں جائیداد کا مالک تو بنے گا، لیکن تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں تجھے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل بھی دے سکے۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، یہ گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ میں چلنے والے، اگر ان سے سورہ فاتحہ سن لی جائے تو انہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، سورہ اخلاص انہیں یاد نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں تو دین کی ضروری چیزیں ہیں نا، اگر یہی چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کہ صرف نام کے ہم مسلمان ہیں؟ آج جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے قبرستان سب جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ آج تو قبرستان میں بھی حالات یہی ہیں کہ لوگ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے ہنسی اڑا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ قبرستان میں یہ عالم ہے لوگوں کا، حالانکہ وہ یہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ان قبروں کو دیکھنے کے بعد میں، جنازوں کو دیکھنے کے بعد میں اگر ہم نے اس وقت بھی عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھ میرے عزیز، تو زندگی میں کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب بھی قبرستان میں جانا ہو، جو بھی کچھ تمہیں یاد ہے، قرآن کی جو سورت یاد ہے، اس کو پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین دفن ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ اور میرے عزیزوں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کا، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کا یا اپنے گھر پہ رہ کر ایصال ثواب کرنے کا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے تہائی قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے 6 مرتبہ پڑھا اسے 2 قرآن کا ثواب، جس نے 9 مرتبہ پڑھا اسے 3 قرآن کا ثواب۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ سورت تک یاد نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن سورہ اخلاص بھی ان کو یاد نہیں ہے۔ وہاں بھی انہیں مولوی کی، مولانا کی اور امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، غلط نہیں ہے، تعلیم دلانا چاہیے، لیکن یار کم سے کم تو مسلمان ہے، دین کے اتنا قریب تو کر اپنی اولاد کو، تیرے مرنے کے بعد میں تجھے ایصال ثواب کر سکے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، جو کچھ یاد ہے وہ پڑھنے کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اگر پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور آقا کے صدقے میں، حبیب کے صدقے میں مولا ہم اس کا ثواب اپنے فلاں مرحوم یا یہ تمام مرحومین جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مختصر سی بات ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، نہ ہم اپنی اولاد کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی کے پاس میں 4 یا 5 لڑکے ہیں، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو فلاں پوسٹ پر کوئی تعلیم حاصل کرا دی، لیکن ایک بچے کو اس نے حافظ قرآن بنا دی، دین کی تعلیم اس کو دلوائی، تو یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ سارے ایک طرف رہ جائیں گے، آخر وقت میں تجھے یاسین شریف سنانے والا تیرا وہی حافظ بچہ ہوگا، وہی یاسین کو حفظ کرنے والا بچہ تجھے سکون پہنچائے گا، تیرے پاس میں بیٹھ کر کے یاسین پڑھے گا تاکہ تیری روح نکلنے میں آسانی ہو۔
اور یہ ڈاکٹر انجینئر قبرستان میں چند دن تک جائیں گے، کھڑے ہو کر کے آ جائیں گے۔ میں پھر بتا دوں کہ انکار نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، لیکن کم سے کم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم اتنی دو کہ تمہیں فائدہ پہنچ سکے مرنے کے بعد میں۔ تو وہی بچہ کہ جس کو تو نے حافظ بنایا تھا، دین اور دنیا کی دونوں تعلیم تو نے دلائی تھی، وہی قبرستان میں جا کر کے تجھے ثواب پہنچائے گا۔ اور اس کو پڑھانے پر تو نے جو پیسہ خرچ کیا تھا، اس کو تعلیم دلانے پر، حافظ بنانے پر، عالم دین بنانے پر تو نے جو مشقتیں اٹھائی تھی، جو پیسہ خرچ کیا تھا، اس پیسے کے بدلے میں بھی تجھے ثواب ملے گا۔ اور دنیا میں تو ثواب ملنا ہی ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت تیری نیک اولاد کا تجھے ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو اپنے مرحومین کے لیے خود اصالہ ثواب کرنے کی کوشش کریں، خود فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں، اتنا سیکھ جائیں، یا اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دلائیں کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ آ کر کے وہ فاتحہ پڑھ سکیں۔